نمبر 5، شرک اسباب یعنی فطری اسباب کو مؤثر قرار دینا، جیسے فلاسفہ، ماہر طبیعت اور ان کے پیروکاروں کا شرک ہے۔ نمبر 6، اغراض یعنی غیر اللہ یعنی دنیاوی اغراض اور مقاصد، دنیاوی فائدے کے لیے عمل کرنا۔ دنیاوی اغراض و مقاصد اگر صرف ریاکاری، شہرت اور نام و نمود ہو تو اس کے شرک ہونے کا ثبوت اس حدیث میں موجود ہے۔ حدیث، جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 126۔ اور اگر مال و دولت اور جاہ و منصب وغیرہ حاصل کرنا مقصود ہو تو اس کا شرک ہونا اس حدیث سے واضح ہے۔ ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا اونی چادر کا بندہ، اور ہلاک ہو گیا مخملی چادر کا بندہ۔ اگر اسے دیا گیا تو خوش ہو، اور اگر نہیں دیا گیا تو ناراض ہو گیا۔ بخاری کتاب الجہاد باب 70۔ میں کہتا ہوں کہ شرک کی چند اور قسمیں ہیں جنہیں کفوی صاحب نے مستقل طور پر ذکر نہیں کیا، لیکن مذکورہ اقسام کے اندر ضمناً ان کا ذکر ہے۔ مثلا شرک اطاعت و اتباع، جیسے یہود و نصارہ کا شرک ہے جو حلال و حرام کا حکم اپنے راہبوں سے اخذ کیا کرتے تھے، یا مقلدین، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ محرمات کو حلال کرنے کا شرک ہے، دین سے غرو گردانی کا شرک ہے، تکبر و استہزاء اور دین الہی تنقیص کرنے کا شرک ہے، نافرمانی کا شرک ہے، شرک نفاق اور شرک محبت۔ یہ تمام قسمیں شہوات اور خواہشات اور نفس و شیطان کی عبادت میں داخل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الجاثیہ آیت نمبر 23۔ کیا تم نے کبھی اس شخص پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ دوسری آیت میں فرمایا اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے، اس لیے اس موضوع کو مفصل بیان کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک، اور ان دونوں کے درمیان دنیاوی اور اخروی لحاظ سے فرق ہے۔ چنانچہ دنیا میں شرک اکبر کے مرتکب پر مرتد کی حد قائم کی جائے گی، نیز معاملات اور تصرفات میں اس پر مرتد کے احکام نافذ ہوں گے، جیسا کہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کے تمام نیک اعمال باطل ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کی پاداش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے گناہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ رہا شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، تو اس کا معاملہ شرک اکبر سے مختلف ہے، اگرچہ یہ بھی خطرناک ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ شرک اصغر گناہ کبیرہ سے بڑا ہے، اگرچہ شرک اکبر کے درجے کا نہیں، تفصیل کسی اور موقع پر آئے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں شرک کا فرق کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر میں تفریق کی جا سکتی ہے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ کسی شخص نے شرکیہ الفاظ استعمال کیے ہوں لیکن اس کا مقصد غیر اللہ کی کسی طرح عبادت نہ ہو تو شرک اصغر ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ جو صرف اللہ چاہے وہی ہو، ماشاء اللہ وشرط جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بلکہ جو صرف اللہ چاہے وہی ہوگا۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 214، ابن ماجہ حدیث نمبر 2117، اور البانی نے اسے صحیح کہا ہے، صحیح ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 362۔ نیز آپ نے فرمایا
یہ نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں شخص سے چاہے۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 374۔